यहाँ GM के साथ मुलाकात करने के इलेक्ट्रिक के, वहाँ उनसे बात की, क्योंकि रात को आपने देखा ना शाहरुख खान हीरो है ना मेरे लिए सलमान खान हीरो है। मेरे लिए वो हर शख्स हीरो है जो किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाता है। मेरे लिए वो हर शख्स हीरो है जो गरीब के बारे में सोचता है। ये जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने अपने मकासद के लिए किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमारे बहुत अच्छे साथी मीडिया से बिलोंग करते हैं और बहुत सीनियर भी हैं, क्योंकि मैं एक वक्त से इनको देखते हुए इस फील्ड में आया। ये जो आज आप जिस कामयाबी को मेरे देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पीछे एक शख्सियत मैं मानता हूँ, अरशद साहब हैं। ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैं ये बात इनके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इनसे बहुत सी चीज़ें सीखी है, शायद वो इनको भी नहीं पता होगा। मैंने इनके व्लॉग देखे हैं, मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, यहाँ तक मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ख़ुद ज्वाइन हुआ हूँ। मेरा आज का जो ये व्लॉग बनाने का जो मकसद है, असल में उन शख्सियात को भी उजागर करना है जो खिदमत खल्क़ करते हैं, जो हर वो जैसे बड़े इलाक़ों में बड़े मसले उठ जाते हैं, छोटे इलाक़ों के मसलों को हर बंदा नहीं उठाता। और उनमें से एक नाम अरशद साहब हैं, जो अक्सर मैंने इनकी व्लॉग्स देखे। मैं आपसे भी कहूँगा इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे, ये अपने चैनल के बारे में बताएंगे, यूट्यूब चैनल के बारे में, और इनका व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी चला रहे हैं। ये किस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं इस वक्त यूट्यूब के हवाले से या चैनल के हवाले से, तो हम इनसे इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अरशद साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अरशद साहब, मेरे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जानने वाले आपको सुनना चाहते हैं, और इस सुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने जिस तरह बताया कि आपकी एक खिदमत हैं, और छोटे मैंने बहुत से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं वो बड़े बड़े चीज़ों को उजागर करते हैं, छोटे मोटे मसलों को वो उजागर नहीं करते। मेरा आज का जो व्लॉग है, जैसे आप मैंने आपके व्लॉग्स ख़ुद देखे हैं, तो बहुत मेरे ख़्याल से ज़बरदस्त हैं। ये अलग बात है कि वो वायरल नहीं हुए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर ब्रांड होना लाजमी है। अगर कोई जुनैद जमशेद है या अगर कोई शाहिद आफरीदी है, तो वो एक ब्रांड है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसको वायरल होने के लिए कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती। वो अगर कोई पेंसिल भी उठा के रखता है तो वो वायरल हो जाती है। और आप जब खिदमत खल्क़ कर रहे हो और वो चीज़ वायरल ना हो, तो वो हमारा काम बनता है कि उसको वायरल करें, हमारा काम है कि वो उसको आवाम के सामने लाएं। तो मेरा आज का जो व्लॉग है वो इस पर है कि आप प्लीज़ पहले अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, ये आपने कब बनाया और किस तरह बनाया, और ये जो आप जगह जगह जाते हैं खिदमत खल्क़ के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत पेश करें ताकि सुनने वाले ये सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया एजाज़ खान। जहाँ तक आपने कहा कि मैं प्रोग्राम करता हूँ और वायरल नहीं होते और रिस्पांस नहीं मिलता, उसकी मैं तो समझता हूँ जहाँ तक तो मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी जो है उसका ख़ास मसला है। अब अगर किसी लड़की की आवाज़ होती, कोई लड़की होती, तो उसको फटाफट वो देखते भी हैं और उसको शेयर भी करते हैं, उसको वायरल भी करते हैं, और उसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन चूँकि मैं अवामी मसाइल को उजागर करने की कोशिश करता हूँ, अवामी मसाइल, क्योंकि मैं जिस आबादी में रहता हूँ, मैं गुज़िश्ता तकरीबन मेरा ख़्याल है जो अपना चैनल मैंने भी उसका बनाया वेब चैनल 5 साल हो गए तकरीबन, इसको मैं चला रहा हूँ मुख्तलिफ़ सिस्टम में। और मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ के इलेक्ट्रिक का मसला होता है, जहाँ हुकूमत है, मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ। मुझे सियासी जितने भी हैं सारे मुझे नाम से जानते हैं, सारे मेरे किरदार से मुझे जानते हैं। मैं जो भी हुकूमती लोग जो होते हैं वो हुकूमत में होते हैं, अगर उनसे कहीं गलती कोताही कहीं भी होती है और वो आवाम के उसमें हक़ में नहीं जाती, तो मैं वहाँ पे उसको उजागर करता हूँ कि ये जो गलती हुई है आवाम के हक़ में नहीं गई। ये जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने अपने मकासद के लिए किया है। मुझे देखें, मैं तो क्योंकि ज़्यादा ये व्लॉग और ये चीज़, मेरा व्लॉग भी एक बना हुआ है अरशद अदारवी के नाम से, अरशद अदारवी व्लॉग, बाबा न्यूज़ के नाम से मैं ये जो प्रोग्राम चला रहा हूँ, ये यूट्यूब पे भी है, ये फेसबुक पे भी है, ये भी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा मैं ख़ुद जो है
محنت کرتا ہوں، اور محنت میری کون سی ہوتی ہے، میں اپنے علاقے کا کو سوشل ویلفیئر کمیٹی اس کا صدر بھی ہوں۔ محنت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ مجھے بڑا سمجھ کے، اپنا بزرگ سمجھ کے، وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ میرے پاس آتے ہیں۔ اب میرے پاس آتے ہیں تو مجھے وہ انتظامیہ سے وہ مسئلے کو حل کرانا پڑتا ہے۔ کئی مسئلے تھانے کے بھی تھے، میرے محلے کا دیکھیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، چھوٹے موٹے جھگڑے وگڑے اس کے ہم لوگ خود جو کمیٹی والے ہیں اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں اپنے بیٹھ کے، وہ تھانے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، عدالتوں میں بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ بڑے بڑے مقدمے قتل کے بھی ہم نے جرگے کر کے ان کو حل کیا ہے۔ وہ ایک طرف جہاں عوام کو دیکھیں، پچھلے دنوں میں پروگرام کیا تھا اپنے چینل کے اوپر، کے الیکٹرک کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس پروگرام میں بڑے لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا، بڑے لوگوں نے اس کو سنا بھی، ویوز بھی اس کے ملے، سبسکرپشن بھی اس کی ملی۔ تو لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ تکلیف ہے اس عوام کو ہے۔ ظاہر ہے میں عوام میں سے ہوں، میں اسی علاقے کا ہوں، جس علاقے میں یہ عوام ہوتے ہیں اس علاقے میں بھی رہتا ہوں، تو جو تکلیف پریشانی ان کو ہے تو وہ مجھے بھی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار ان کی تکلیف اور پریشانی کے لیے میں آواز اٹھاؤں، میں اداروں سے بات کروں۔ پچھلے دنوں بھی یہ کچھ مانسیرا کالونی کے لوگ آگے پیچھے کے ہم گئے تھے یہاں جی ایم کے ساتھ ملاقات کرنے کے الیکٹرک کے، وہاں ان سے بات کی، کیونکہ رات کو آپ نے دیکھا کہ 1 بجے لائٹ جاتی تھی اور صبح 4 بجے 5 بجے 4:30 بجے لائٹ آتی تھی، ٹھیک ہے۔ ستم کی بات تو یہ کہ رات کو 11 بجے گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوتی ہے اور صبح وہ 6 بجے تک وہ رہتی ہے۔ اچھا، بجلی کی بھی انہوں نے ایسے ہی سسٹم شروع کیا کہ الیکٹرک والوں نے، ان سے ملاقاتیں کی، کچھ لوگوں نے احتجاج کی، اس کی کوریج کی، کوئی آگے پیچھے جو بھی ہم سے ہو سکا اپنے بساط کے مطابق وہ کر کے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کا ایک فیصلہ سامنے آیا، اور رات کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 1 بجے سے پہلے انہوں نے جو ہے اس کو ان کا جو ٹائمنگ ہے اس کو آگے کر کے، اور وہ رات والی جو لوڈ شیڈنگ ہے ختم ہو گئی۔ تو سارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پریشان، ان کو بھی سکون ملا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سکون ملا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ الیکشن کا دور آ رہا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 86 پارٹیاں کس حوالے سے لوگ میدان میں آ چکے ہیں، وہ کرتے ہیں اپنے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یا کہیں بھی محفل لگا کے بات کرتے ہیں، تو ہر آدمی بات کرتے ہیں کہ جی میں ہی کچھ کروں گا، دوسرا کوئی کسی قابل نہیں ہے، میں ہی کچھ کروں گا، سارے لوگ یہی بولتے ہیں۔ لیکن عوام کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ عوام یہ سمجھے کہ ان کا ذہن کس طرف ہے، ٹھیک ہے، ہوا کس طرف چل رہی ہے، ہوا کا رخ کس طرف ہے، عوام کدھر کھڑی ہے، اور یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ہم لوگوں کو کہ ہمارے مسائل کا حل کہاں سے ہے، ہم مسائل کہاں سے حل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف صرف دھیان دینا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے ہم نے اپنا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس حساب سے وہ ووٹ بھی دیں، اس حساب سے ان کو سپورٹ بھی کریں۔ یہ تو رہی یہاں تک بات، اور کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی پروگرام ہیں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ گزارش کرتا ہوں لوگوں سے، الیکشن لڑ رہے ہیں یا جو بھی کسی کے مسائل ہیں، خصوصاً عوام کے مسائل ہیں، علاقوں کے مسائل ہیں، پانی کا، بجلی کا، سیوریج کا، جو بھی مسئلہ ہے، دیکھیں میں کسی سے کوئی فیس نہیں لیتا ہوں، اپنے چینل پہ کام کرتے ہوئے کوئی فیس نہیں لیتا ہوں۔ وہ مجھے بلائیں، میرا باقاعدہ اس پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، مجھے بلائیں، اپنے علاقے کا مسئلہ مجھے بتائیں، میں اس پہ اپنا ویلاگ بھی کروں گا، اس کو چینل پہ بھی لگاؤں گا، اور اس کو جو ہے اجاگر بھی کرتا ہوں، اداروں تک بھی پہنچاتا ہوں، میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اب یہ لوگ اگر اس کو دیکھتے نہیں ہیں اور ان کو میری صورت دیکھنے کا شوق نہیں ہے، تو اس کے لیے میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی علاج ہو، میرے پاس یہ علاج نہیں ہے۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں اور بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں بھی جو ہے تھوڑا ٹائم دیا، اور ہماری بھی کوئی بات سنی، اور ہمیں بھی جو ہے تھوڑا سا آپ کے وجہ سے اگر رسپانس مل جائے اور ہمارے چینل کی کوئی پذیرائی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چینل کی بھی ہو جائے، تو ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں تو فراخ دلی ہے۔ اگر ہمارے کوئی دوست کوئی بھائی اوپر جاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ اوپر چلا گیا، اللہ کا شکر ہے، اچھا ہوا یہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں
اپنے علاقے میں کرتے ہیں، باہر کے علاقوں میں کرتے ہیں، کسی کے مسئلے کو اوپر تک پہنچاتے ہیں، عوام کے خصوصاً مسئلے کو اوپر تک پہنچاتے ہیں، تو میں ان کا ذاتی طور پہ بڑا مشکور رہتا ہوں اور ان کی پذیرائی بھی کرتا ہوں، ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تک آئے اور میری بات سنی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں مشکور ہوں ارشد صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ آپ نے میرے کچھ پہلے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ڈاکٹر عرفان جیوا کے لیے میں نے بنائی تھی، جو خان کے اندر آئی اسپیشلسٹ ہیں، اور اس ویلاگ میں نے کہا تھا کہ میں زندگی میں کبھی ڈاکٹر عرفان جیوا سے نہیں ملا اور آج تک نہیں ملا، اور وہ میں نے کیوں بنائی تھی وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ میں ہر اس ہیرو کو اجاگر کرتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہیرو ہے۔ میرے لیے نہ شاہ رخ خان ہیرو ہے، نہ میرے لیے سلمان خان ہیرو ہے، میرے لیے وہ ہر شخص ہیرو ہے جو کسی غریب کے لیے آواز اٹھاتا ہے، میرے لیے وہ ہر شخص ہیرو ہے جو غریب کے بارے میں سوچتا ہے۔ ارشد صاحب انہی میں سے جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ یہاں کے جو جرگے ہوتے ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں، آپ کسی کا صلح کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو خود کے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے پسند کرے، تو یہ ان کی بڑی بات ہے، اور وہ بات الگ ہے کہ ابھی تک ان کو نہیں دیکھا گیا۔ یہ تو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اتنے بڑے دل والے انسان کو اگر آپ نہیں دیکھتے یا میں نہیں دیکھتا یا ان کے چینل کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ سپورٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ وہ سچائی، وہ جو اچھائی ہے وہ عوام کے سامنے نہیں لاتے، تو یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہے۔ خدا را ایسے ہیروز کو اجاگر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کے پاس کیا ہے۔ نہ عمر کو وہ ہے، داڑھی سفید ہے، پر آپ نے الفاظ کا چناؤ دیکھا ہوگا کس طرح کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان تمام دیکھنے والوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ہلکا نہ لینی جائے، بعض دفعہ وہ ہلکی چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے نظر میں ہلکی ہوتی ہے پر وہ ہلکی نہیں ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔